بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسی علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قران مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسی علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت علیہ السلام بیس سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا، حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو ابد خوشبو لکڑی حضرت موسی علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسی علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے، اور اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کے یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر مصبر رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قران مجید میں اس کو اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ کو یوں ہے یہ کہ تیسرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے پاس اور کام ہے۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصلی علیہ نے فرمایا کہ مثلا نمبر 1 اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کارسی بن جانا، اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، نمبر 7 بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھال دینا، نمبر 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی بھی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قران مجید نے بار بار فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ اتنا ہی، اب نئے واقعے کے ساتھ میں دوبارہ ہوگا، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔